بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے۔ خاص طور سے اگر یہ سورت ایسی بہنیں پڑھتی ہیں جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، انہیں ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کو کھول دے گا۔ ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی بارش ہونے لگے گی، ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں، جس طرح سے چاہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق گزاریں۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کر آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کی ایک ہاں کے منتظر ہوں گے، لیکن اگر میری ایسی مائیں اور بہنیں یہ سورہ مبارکہ پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں، تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کو پورے خاندان والے اپنی پلکوں پر بیٹھا کر رکھیں گے، اور ان کی ہاں میں سب کی ہاں ہوگی اور نہ میں نہ ہوگی۔ گویا زندگی کے تمام معاملات کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگی، جس انداز میں چاہیں گی زندگی بسر کر پائیں گی۔ الغرض یہ وظیفہ جو بھی میری بہن کرے گی اس کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا، اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں یعنی بیٹیوں کے نصیب کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ نہیں ملتا، اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا، نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا، اور اسی طرح کے ہزاروں قسم کی پریشانیوں نے ماں باپ کو گھیرا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اگر آپ کے 9 یا 10 بیٹیاں بھی ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کی سب اچھی اور بہترین گھروں میں بیاہی جائیں گی۔ بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور آپ کے تمام بیٹیاں کب بیاہی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائے گا کہ آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، وظیفہ یہ ہے کہ قرآن کی اس بابرکت سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے، اور اس سورت کی تلاوت کے لیے مخصوص وقت کا تعین بھی نہیں ہے، لہٰذا دن کے جس حصے میں بھی موقع ملے پڑھ لی جائے، لیکن اگر اس سورہ مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکے تو زیادہ باعث برکت و عافیت ہوگا، ورنہ پورے دن بھر میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی ہی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس یا متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا باعث برکت و ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ سورت پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہ چلے گا۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جبکہ اس کو چھوڑنے والوں کے لیے حسد اور بد نصیبی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ مبارکہ ضرورت القرآن ہے۔ سنام اور ضرورت ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوہ میں نازل ہوئے، بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم میں ایک بیش بہا خزانہ ہے، اور بزرگان دین نے سورہ مبارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے آپ کے بند نصیب کے تالے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ یعنی سورہ بقرہ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں،
جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں وہ سورہ بقرہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقیناً یہ سورہ مبارکہ کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، نہ صرف اپنے نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ قربانی دینا ہوگی کہ سورہ بقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ بہنیں اور بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن پڑھنے سے ہی اس کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پاتا تو اپنی مرضی سے کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں اور اس وقت میں یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت پر پڑھنا ہے، روزانہ کا وقت تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ آسانی سے یہ سورہ مبارکہ پڑھ سکیں پڑھ لیں۔ تو جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ خود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے اور اچھے سے اچھے رشتے خود بخود آپ کے پاس پہنچنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے وسائل مہیا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ 11 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھیں، اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ یعنی اگر آپ بہن، بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ درخواست ضرور پیش کریں، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام بہنوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے اور انہیں بہتر سے بہترین رشتے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔